نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا، مگر اللہ سارے رسولوں کو کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ پچھلی کتابوں میں بھی، اللہ کے پہلے کلام میں بھی یہی تھا کہ سارے کے سارے، اور اگر غور کریں، ایک بات آپ کے ذہن کو ذرا ادھر لا رہا ہوں، پکارا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نام لیا جا رہا ہے سارے رسولوں کا۔ یا ایھا الرسول نہیں، یا ایھا الرسل۔ آیت اتری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خطاب ہے تمام رسولوں کو۔ تو اب اس کے دو ہی معنی بنتے ہیں۔ پہلا معنی یہی کہ پہلے نبیوں کو بھی یہی پیغام تھا، ان کو بھی، اور دوسری جو بات وہ یہ کہ میرے نبی میں سب موجود ہیں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی سارے ہوئے ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی، ان میں سب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہر نبی کا کمال، سارے، کسی نبی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین کمال ملے، میرے نبی پاک میں کمال ہی کمال ہے اور سارے کمال ہیں، اور وہ سارے کمال بھی اپنے کمال پر ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ بھی معنی اس میں آ گئے۔ جیسے شاعر نے کہا تھا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہری حسن میں کمال ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں، دم میں کمال تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا ہاتھ چمکتا تھا۔ تو ہر نبی کا کوئی ایک ایک کمال تھا، وہ سارے کمال بھی، اور نبی پاک کو تو اللہ نے بنایا ہی کمال ہے، ان میں وہ سب کے سب جمع ہیں۔ اسی لیے اعلی حضرت کی وہ نعت جب پڑھتے ہیں نا تو شعر کو سمجھ لیا کریں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، عام خلق سے اولیاء افضل اور اولیاء سے رسول افضل۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، کونین دونوں جہان میں نبی تاج والے ہیں۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا ایھا الرسل کہہ کے پکارا کہ میرے نبی میں سارے موجود ہیں۔ حضور کی بدولت ہی جس کسی کو نبوت ملی ہے، یاد رہے، کلو، کھاؤ اچھی پاکیزہ ستھری چیزیں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پکارا گیا ہے نبی کو، پیغام ہے امت کو، پیغام ہے اونچی گئی ہے امت کو۔
تو امت کے لیے پیغام آ گیا ستھری چیزیں کھانی ہیں. آج ہم لوگ بلا دھڑک کھاتے ہیں, چیک بھی نہیں کرتے. دنیا میں قانون بنا ہوا ہے کہ ہر چیز پر انگریڈینٹس لکھے جائیں, اجزاء, جو چیزیں شامل کر کے کچھ بنایا گیا. شربت بنایا ہے, چورن بنایا ہے, مسالہ بنایا ہے, ٹافی بنائی ہے, بسکٹ بنائے ہیں, لکھو کیا کیا چیز ڈالی گئی ہے. پاکستان والوں نے اپنا ریکارڈ بنایا ہوا ہے, یہ کسی سے پیچھے تھوڑی رہیں گے. لکھتے ہیں مگر جو نہیں ڈالتے وہ لکھ دیتے ہیں. اس میں جی فلانا وٹامن ہے, اس میں وٹامن امریکن اور انگلش, ایک تو یہ مصیبت ہو گئی ہے. انگریزوں کی زبان تھی, ایک ہی اس کا لہجہ تھا, ایک ہی اس کی اسپیلنگ تھی, امریکنوں نے اور کر دی ہے. بہرحال کچھ وٹامن کہتے ہیں, کچھ وائٹامن کہتے ہیں. تو یہ فلاں چیز ہے جی اس میں, یہ فلاں چیز ہے اس میں, یہ فلاں چیز ہے اس میں. ہوتی ہے نہیں, جو ڈالا ہے وہ اور ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جال سازی ہوگی, یہ دھوکہ دہی ہوگی. اوپر لکھا ہوا ہے وٹامن سی سے بھرپور, اور وٹامن سی کا اس کے اندر نام نہ ہو. تو بتائیے یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی غلط چیز ڈال دی اس میں, اور غلط چیز کو آپ صرف کھلانے پلانے کے لیے دوسری چیز بتائیں تو یہ بھی غلط. ایک بات, ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خطرے ہو گئے, کیمیکلز بہت نکلے ہوئے. اب میں آپ کو ایک دو چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. اینیمل فیٹ, اکثر چیزوں پر یہ لکھتے ہیں. کیا مطلب اینیمل فیٹ کا؟ جانوروں کی چربی. کیا مطلب ہے؟ اونچی گئی ہے. اور کون سے جانور کی چربی ہے وہ نہیں لکھا. اب وہ حلال ہے, حرام ہے, مردار کی لی ہے, کیسے لی ہے؟ آپ نے صرف اینیمل فیٹ لکھ دیا, نہیں پتا کیا ہے. اور سنیں, جیلیٹین, یہ بھی انگریزی کا ایک لفظ ہے, بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے. یہ ہڈیوں سے پاؤڈر بنتا ہے. کس سے؟ اب راہ چلتے ہیں, ہڈیاں اصل میں جنوں کی خوراک ہے جو آپ پھینک دیتے ہیں. یہ وہ ہڈیاں اٹھاتے ہیں, اب اچھے جانور کی ہیں, برے جانور کی ہیں, مردہ جانور کی ہیں, حلال جانور کی ہیں, اٹھاتے ہیں, ان کو پیستے ہیں, اس سے یہ جیلیٹین بنتی ہے. جو کیپسول ہے نا, کیپسول جو دوائیوں کا, یہ حلال جیلیٹین سے بھی بنتا ہے, حرام جیلیٹین سے بھی بنتا ہے. یہ کیوں کیپسول بنایا جاتا ہے؟ ایک ہوتی ہے گولی, ایک ہوتی ہے کیپسول. گولی میں آپ کو گولی دے دی ہے, اس کو اندر جا کر گھلنے میں ٹائم لگتا ہے. جس دوا کو فوراً آپ تک پہنچانا ہے اس کو کیپسول میں ڈال دیتے ہیں, اور زیادہ جلدی پہنچانا ہے تو انجیکشن لگاتے ہیں. کیونکہ یہ کیپسول پر پانی کی ایک بوند گرے یہ کھل جاتا ہے. تو وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اس کیپسول کی کھال, یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. کھا رہے, سب کھا رہے ہیں. باہر کی دوائیاں, ادھر کی دوائیاں, وہ حرام جیلیٹین کا ہے, وہ حلال جیلیٹین کا ہے, کھا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے, اب مثال کے طور پر گھی کس چیز سے بنتا ہے؟ اس میں بھی چربی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ تو اب آپ جائیں دوسرے ملکوں میں, گھی مل جاتا ہے, کاؤ بٹر کہتے ہیں اس کو, لیکن وہ پیور آئل کہلائے اور وہ بنا ہوا ہے کسی حرام سے. بتائیے کیا کریں گے؟ آج یہ جو ہمارے اندر تقوی نہیں ہے, بے حیائی بڑھ رہی ہے, یہ غذاؤں سے آتی ہے. آپ کی غذا حلال نہ ہو, آپ میں حیا نہیں رہے گی. حرام لقمہ کھانے سے دل اور ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں. یہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں, ماں باپ شکایت کرتے ہیں جی بچے تنگ کر رہے ہیں, کہنا نہیں مانتے, مصیبت بنے ہوئے. تو کھلایا گیا ہے, کمائی حلال تھی, جو چیزیں لا کے دیتے.
اب ہمارے بچے ٹافیاں، چاکلیٹس، کینڈی، سویٹس جن کو کہتے ہیں. میں وہاں دبئی میں، ابو دھابی میں گیا تھا جو آپ کو بتایا تھا، تو وہاں پر ایک صاحب نے وہاں کا بنا ہوا گلاب جامن مٹھائی لے کے آئے. کہنے لگے جی یہ چکھ لیں. میں نے کہا میں اب میٹھا بہت کم کھاتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں تھوڑا سا چکھ لیں. میں نے چکھا تو میں نے کہا پاکستان میں مختلف ہوتا ہے ذائقہ، یہاں مختلف ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو اجزاء کی وجہ سے یا آپ کا کھلاڑی بنانے والا حلوائی. اس نے کہا جی وہاں کیا کیا ڈالتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں، یہ خالص ہے. میں نے کہا کیا ڈالتے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو آپ کا کپڑے دھونے کا پاؤڈر ہے وہ تک دواؤں میں استعمال ہوتا ہے. واللہ عالم. لیکن جو حال ہم دیکھ سن رہے ہیں، اب یہ سموسے بنے ہوئے 6 دن کا گھی جو ان کا ہوتا ہے وہ تیل جلا ہوا اسی میں ہی وہ بھونتے رہتے ہیں. تو آپ اپنی صحت کے اس طرح خود دشمن بن جاتے ہیں. مجھے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں. آج ہم بچوں کو جیب خرچ دیتے ہیں، اسکول جائیں کالج جائیں آپ دے دیتے ہیں، بچوں کا دل چاہے. مجھے نہیں دیتے تھے والد صاحب، کہتے تھے جو چاہیے بتاؤ گھر میں کھلائیں گے، بازار کی چیزیں نہیں کھاؤ. تو بڑا غصہ آتا تھا کہ جب انٹرول ہوتا تھا، ریسز ہوتی تھی، وقفہ ہوتا تھا، تو سارے بچے دوڑے جا رہے ہیں، کوئی بن کباب کھا رہا ہے، کوئی چورن کھا رہا ہے، کوئی گولا گنڈا کھا رہا ہے، کوئی یہ کھا رہا ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں کنارے پہ. عجیب لگتا تھا، لیکن اب جا کے سمجھ آئی کہ وہ میرا بھلا کر رہے تھے. مجھے بہتری کہ جو چاہیے لے لو، بتاؤ تمہیں ہم منگوا کے دیں گے، اچھی چیز دیں گے، بازار کی چیزیں ہیں. اب وہ چھولے والوں کا دیکھا، ان کے یہاں نہ حفظان صحت کا کوئی اصول نہیں، صحت کا خیال رکھ کے کوئی چیز. مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہیں، سب کچھ بیٹھ. وہ بڑا مشہور لطیفہ نا، شہتوت بیچ رہا تھا تو اوپر وہ کالی پوری ہوئی ہوئی تھی. تو وہ شہتوت لینے کے لیے کوئی آیا، اس نے کہا یہ جو کمبل ڈالا ہوا ہے یہ کمبل ہٹا کے مجھے تھوڑے سے شہتوت دے دو. اس نے کہا یہ کمبل نہیں ہے، مکھیاں ہیں. تم ان کو کمبل سمجھے ہوئے، یہ تو مکھیاں ہیں. تو اب مجھے بتائیں ہمارے ہاں اس طرح چیزیں بکیں گی تو کسی کی صحت سے ہوگی؟ کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمیں قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ پاکیزہ ستھری چیزیں کا ہے. ہمیں ہاتھ دھونے کا حکم دیا.